مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کلکتہ سے سوال ہوا ہے کہ حضرت میرا سوال ہے کہ نفس کسے کہتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے، حضرت رہنمائی فرمائیں۔ یہ سوال ہے فاطمہ خاتون رضویہ کا کلکتہ سے، تو اس کا جواب انہیں جلوہ نور چینل کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ نفس خواہش نفسانی کو کہتے ہیں۔ اس کی 7 قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ۔ نفس امارہ پہلا نفس ہے جو سب سے زیادہ گناہوں کی جانب مائل کرنے والا، دنیاوی رغبتوں کی طرف لے جانے والا ہے۔ عبادت، ریاضت، مجاہدہ کے ذریعے اس کی برائی کے غلبہ کو کم کر کے بندہ نفس امارہ کے دائرے سے نکل آتا ہے تو نفس لوامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ یعنی نفس امارہ جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، دنیاوی لہو لعب کی جانب بلاتا ہے، اس کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور بندہ ان سب چیزوں سے بچ کر عبادت، ریاضت، مجاہدہ میں لگا رہتا ہے اور برائیوں سے بچتا رہتا ہے، تو پھر وہ نفس امارہ کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور وہ نفس لوامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ لوامہ کے مقام پر جیسے ہی وہ فائز ہوتا ہے تو دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب نفس لوامہ پر فائز انسان کسی گناہ وغیرہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اسے فوری طور پر سخت ملامت کرنے لگتا ہے، اسی وجہ سے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس نفس کی قسم کھائی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ تیسرا نفس نفس ملہمہ ہے۔ جب بندہ ملہمہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو اس کے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھا نفس نفس مطمئنہ ہے، جو بری خصلتوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور حالت سکون و اطمینان میں آتا ہے۔ یہ نفس بارگاہ خدا عز و جل میں اس قدر محبوب و پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالی حکم فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی۔ یہ نفس مطمئنہ اولیاء اللہ کا نفس ہے، یہی ولایت صغریٰ کا مقام ہے۔ اس کے بعد نفس راضیہ، مرضیہ اور کاملہ ہے۔ یہ سب ہی نفس مطمئنہ کی اعلیٰ حالتیں اور صفتیں ہیں۔ اس مقام پر بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ عز و جل اپنے بندوں سے نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے عیوب سے خبردار کرتا ہے۔ دوسری جگہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے، جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔
حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفس بھوکنے اور کاٹنے والا کتا ہے، جب وہ ریاضت سے مطیع ہو جائے تو اس کا رکھنا مباح ہے۔ کشف المحجوب میں ہے کہ نفس باغی کتا ہے، نفس کو مجاہدہ یا شیخ کامل ہی پاک و صاف کر سکتا ہے۔ الغرض نفس امارہ وہ نفس ہے جو برائی پر ابھارتا ہے، اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے احکام کے تابع نہ کرے۔ بزرگان کاملین فرماتے ہیں کہ نفس کو خواہشات اور لذتوں سے روک دیا جائے، عبادت کا بھاری بوجھ نفس پر لادا جائے، اللہ رب العزت سے مدد مانگی جائے اور اس کی بارگاہ میں پناہ تلاش کی جائے، ہر دن محاسبہ کی جائے۔ محاسبہ یہ ہے کہ مسلمان مرد و عورت روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے نفس سے حساب لیں کہ آج مجھ سے کس قدر نیکیاں ہوئی ہیں اور کس قدر گناہ ہوئے ہیں۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوئی ہیں تو خدائے تعالی عز و جل کا شکر ادا کرے، اور گناہ زیادہ ہوئے تو افسوس کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے اور اپنے نفس پر ملامت کرے۔ تو اس طرح سے نفس کی شرارتوں سے بچ سکتے ہیں، اور یہ بچنے کا آسان طریقہ ہے۔ صبح و شام اللہ کا ذکر، توبہ استغفار، نمازوں کی کثرت، ذکر الہی میں رہنا، رسول پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا، توبہ اور استغفار کرتے رہنا، یہ سب چیزیں نفس امارہ کو شکست دیتی ہیں، اور بند مومن نفس امارہ سے نکل کر دوسرے منازل کی جانب بڑھتا رہتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر اللہ کی رضا والی زندگی عطا فرمائے، دین کی باتوں کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، احباب تک دین کے پیغام کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔